صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح یاد الہی کے فیس بک پیج کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور پروگرام یاد الہی اور وظائف دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جبری قید سے رہائی کا وظیفہ، یعنی کسی کو جبراً قید کر دیا گیا ہو اور اس کے ظاہری رہائی کی کوئی صورت نہ ہو۔ بعض اوقات مختلف علاقوں میں وڈیرے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کو جبراً قید کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کہیں باہر کسی ملک میں کسی مسلمان، کسی پاکستانی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جبراً قید کر دیا گیا ہو، یا یہاں پر پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جبراً جو قید کیا گیا ہے وہ جب یہ چاہتا ہے کہ اسے رہائی مل جائے، یا بے گناہ قید کوئی ہے، کسی نے گناہ نہیں کیا، کوئی جرم ہی نہیں کیا، لیکن محض شک کی بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر قید کر دیا گیا، تو ایسے بے گناہ قیدی کے لیے اور جبری قیدی کے لیے، اور بعض اوقات وہ لوگوں کے اپنے ٹارچر سیل بھی ہوتے ہیں اور جبری قید کر کے وہ مشقت اور بیکار کا کام بھی لیتے ہیں، یعنی ان سے کچھ کام کرواتے ہیں مفت میں۔ تو اس حوالے سے وظیفہ ہے 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ یہ آیت مبارکہ کا حصہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ سورہ آل عمران اور آیت مبارکہ 173، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 173، اس کا تھوڑا سا حصہ یہ ورد کرنا ہے انشاءاللہ 500 مرتبہ 41 دن تک نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ اس کا ورد کرنے سے جبری قید اور جبری مشقت سے نجات مل جاتی ہے۔ وظیفہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ یوں ہے: اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہی اچھا کارساز ہے، تمام معاملات بہتر فرمانے والا ہے۔ 41 دن تک بلا ناغہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جبری قید، جبری مشقت، بے گناہ قید، ان سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا، رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے اور طریقے سے مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو یہ بتا دیجئے کہ یہ پڑھے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے کہ وہ بھی آگے کسی نہ کسی مجبور، بے بس قیدی کو بتا سکیں۔ تو یوں میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات، شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے،
ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اور محی الدین یہ آپ کا اسم گرامی ہے، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا کہ محی الدین آپ کا لقب ہے، دین کو زندہ کرنے والے، اور نام آپ کا جو ہے وہ محمد بن علی ابن العربی یہ لکھا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن جس کو زیادہ مورخین نے ذکر کیا 17 رمضان المبارک 560 ہجری، اور یہ 1165 عیسوی بنتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے آج سے تقریباً 800 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اندلس، جسے اندلس بھی کہتے ہیں، اندلس بھی کہتے ہیں، اس اندلس میں، اور یہ اسپین یعنی ہسپانیہ کا حصہ بھی رہا، اس کے شہر مرسیہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور نام نامیز میں گرامی جو ہے آپ کا وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے محمد ہی رکھا گیا، اور پھر شیخ اکبر اور محی الدین ان القابات، ان ناموں سے آپ معروف ہوئے، مشہور ہوئے۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں علی، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے یا ان کے خلیفہ کے مرید تھے، یہ بھی ملتا ہے، اور بعض روایت میں دعا کا ذکر بھی ملتا ہے آپ کے حوالے سے، آپ کے والد کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا بھی حاصل تھی بعض روایت میں۔ اسی طرح خود حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین محمد بن علی ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شیخ ابو مدین مغربی علیہ رحمہ کے بیعت بھی تھے، بعض روایات میں ان کے خلیفہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، بعض میں آپ کے ہی حوالے سے ملتا ہے، اور غالباً وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے۔ تو یوں اگر ظاہری سلسلہ کا ذکر کیا جائے تو سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیعت تھی، سلسلہ قادریہ جنیدیہ کے فیوز و برکات آپ کو حاصل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ شاذلیہ میں بھی آپ بیعت ہوئے، اور سلسلہ شاذلیہ کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ یہ بھی سلسلہ قادریہ ہی کی ذیلی شاخ ہے۔ بہرحال سلسلہ شاذلیہ کی خلافت بھی آپ کو حاصل ہوئی، اور دیگر کئی علماء، فقہاء، بالخصوص صلحاء امت، اولیاء کاملین صالحین سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کی، حتیٰ کہ 70 اولیاء کاملین صالحین کا آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے۔ پھر شیخ اکبر یہ آپ کا لقب ایسا ہے کہ اگرچہ اور ہستیوں کے بارے میں بھی بولا جاتا ہوگا، لیکن بالخصوص یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، آپ کی تخصیص بن گیا، آپ کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی بھی شیخ اکبر اتنا ہی لفظ بول دے، یہ دو الفاظ شیخ اکبر، تو اس سے مراد ابن العربی ہی لیے جاتے ہیں۔ پھر ابن العربی یا ابن عربی، ابن العربی مغرب میں، مغرب سے مراد موروکو، افریقہ کے ممالک، مصر، یہ سارے علاقے بالخصوص، یہاں آپ کو ابن العربی کے نام سے جانا جاتا ہے، زیادہ مشہور ہے، معروف ہیں۔ اور مشرق میں یعنی عراق، ایران اور پھر دیگر جو عجمی ممالک ہیں ان میں آپ ابن عربی کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں۔ تو یوں شیخ اکبر یہ بھی آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ جب بھی شیخ اکبر بولا جاتا ہے تو ہر شخص کا دھیان آپ ہی کی شخصیت کی طرف جاتا ہے، آپ ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ شیخ اکبر سے مراد شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، اور ابن العربی یا ابن عربی بولا جائے تو پھر بھی آپ ہی کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ تو یوں یہ آپ کے جو نام کے حصے بنے، آپ کے القابات اور نسبتیں، یہ بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوئے، حتیٰ کہ دنیا نے
آپ کو محی الدین کا خطاب بھی دیا، اور اس میں محی الدین حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی خطاب ہے، آپ کا بھی لقب ہے، آپ اس میں بامسمات ہیں، آپ نے بھی اسلام کو حیات نو بخشی، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جو نئی نئی رسومات اور نئی نئی چیزیں، خرافات، حتیٰ کہ حکمرانوں کے طبقے تک جو عیاشیاں اور غیر شرعی رسومات پھیل چکی تھیں، آپ نے ان کا قلع کما کیا۔ آپ نے قرآن و سنت ہی کے مطابق واعظ و نصیحت بھی فرمائی، خطابات بھی فرمائے، درس بھی دیے، تعلیمات اور تدریس بھی کی، حتیٰ کہ تصوف جو حدیث میں احسان فرمایا گیا، جو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لینا، دنیا و ما فیہا سے کٹ جانا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے مطابق کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر، اور دنیا سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ تمام صحابہ کرام اگرچہ اس کا پیکر تھے، لیکن اصحاب صفہ بالخصوص اسی لفظ صفہ سے پھر اہل تصوف بنا، اہل صفا بنا، اہل باطن، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت، اہل تصوف۔ حقیقت میں یہ وہی الفاظ ہیں، انہی کے ہم معنی الفاظ ہیں جو قرآن میں وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا کہ تزکیہ باطن، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے تزکیہ باطن کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہی اسی چیز کی پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے کی پیروی، جن علماء حق نے، علماء ربانیین نے اخلاص کے ساتھ کی، احسان کے ساتھ کی، مشاہدہ حق کے ساتھ کی، وہی اولیاء، صلحاء، عرفاء کہلائے۔ ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر اسی سلسلہ کی ایک کڑی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہیں۔ تو یوں آپ کا لقب جو ہے وہ بھی محی الدین ہے، یہ آپ کو لوگوں نے آپ کو یہ نام دیا، یہ خطاب دیا، اس سے پکارا۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہی کے مطابق آپ نے جو احسان ہے، مرتبہ احسان، اللہ کی عبادت ہے اور تقویٰ ہے، خشیت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کشف و الہام تھے ان کو بلا کم و کاس، جس طرح آپ نے کشف دیکھے، جس طرح آپ پر الہامات ہوئے، ان کو آپ نے نقل کر دیا اپنی کتب میں، بالخصوص فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ، ان کتابوں میں۔ پھر آپ کا سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو حاتم طائی جو ہے، جس کے بیٹے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابیت کا شرف بھی پایا، تو اسی قبیلے طے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور یہ بھی یعنی عرب کے معزز قبیلے سے تعلق ہے۔ اور حاتم طائی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ سخاوت میں بہت مشہور تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا نرم دلی کا معاملہ کرنے والا تھا۔ بہرحال اندلس میں جب مسلم حکومت قائم ہوئی، ہسپانیہ میں، اسپین میں، اور یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، سنہری تاریخ، اگرچہ آج مسلمان ہر طرف ظلم کا، استحصال کا شکار ہیں، اور استعماری طاقتوں کے مختلف پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے معاشی پنجہ انہوں نے ہم پر مضبوط کیا ہوا ہے۔ بالخصوص یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کا دور چل رہا ہے کہ مختلف طرح کی تہذیبیں جو ہیں، مادر پدر آزاد تہذیبیں جو ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، سویلائزیشن کا نام دیتے ہیں، نام نہاد سویلائزیشن، سو کالڈ سویلائزڈ پیپل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم مہذب ہیں، کپڑوں سے باہر آنا تہذیب ہے، ماں باپ
کا پتہ ہی نہ ہو کون ہے، ماں کون ہے، بالخصوص باپ کون ہے، اور نکاح کا معاملہ ہی نہ ہو، زنا کا معاملہ ہو، اسی سے اولاد ہو، اسے وہ تہذیب کہتے ہیں۔ شراب پینا یہ کیا تہذیب ہے؟ رشتہ ناتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، کیا یہ تہذیب ہے؟ بہرحال بالکل بد تہذیبی کو آج تہذیب کا نام دے دیا گیا، اور ان سیویلائزیشن کو سیویلائزیشن کا نام دے دیا گیا، اسی کو کلچر اور ثقافت کا نام دے دیا گیا، اور وہی سو کالڈ کلچر اینڈ سیویلائزیشن وہ امپوز کی جا رہی ہے پوری امت مسلمہ پر، مسلمان بالخصوص نوجوان مسلمانوں پر۔ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو، کیونکہ وہ دنیا کو کہا گیا کہ یہ گلوبل ویلیج ہے، تو ہر چیز ہماری پام پر ہے، مٹھی میں ہے، تو وہ سیویلائزیشن کا یہ ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہودیت، عیسائیت، پھر مجوسیت، پھر بت پرستی، یہ بھی تہذیبیں تھیں۔ تہذیبیں جو ہیں مذہب سے ہی تہذیب ہے، مذہب کا معنی ہے راستہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور تہذیب بھی اسی کو کہتے ہیں جو زندگی گزارنے کا لائف سٹائل جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہی تہذیب ہے۔ تو پھر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تہذیب، اور حقیقت میں بھی جو عقل میں بھی آتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اسلام ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی تاریخ تو بہت وسیع ہے، بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ مختصراً یہ کہ ہسپانیہ، اسپین، قرطبہ اور یہ علاقے اموی دور میں فتح ہوئے تھے، جن میں طارق بن زیاد بالکل مشہور ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جب سمندر کراس کر کے افریقہ یہاں ہسپانیہ پہنچے، طرابلس، قرطبہ، اندلس، یہ سارے علاقے اسی کے گرد و نواح میں علاقے میں شامل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب آپ ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو آپ نے کہا کہ برن دی بوٹس، کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے یہاں سے بھاگ کے واپس جانا ہے۔ یہاں ہم آئے ہیں اللہ کے دین کی خاطر آئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہاں جہاد ہوگا۔ اگر جہاد ہوگا تو پھر ہم پیچھے بزدلوں کی طرح پیچھے مڑ کر نہیں بھاگیں گے، آگے ہمارے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ ہم اپنی کشتیوں پر بیٹھیں گے، جہازوں پر بیٹھیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ سب کچھ جلا دو۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور پھر یہ سارے علاقے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح فرمائے، کافی عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر مسلمان جب قرآن و سنت، اپنے دین اور اسلامی تہذیب سے دور ہونے لگے اور دنیاوی آسائشوں اور بالخصوص غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہوئے، شراب نوشی، دیگر معاملات، حرام خوری، حرام کاری، سود، کیسے کیسے معاملات جن میں آج بھی امت مسلمہ مبتلا ہیں بحیثیت مجموعی، تو مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ بہرحال جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اندلس فتح ہوا، تو آپ کا خاندان جو عرب قبیلہ تیس سے تعلق رکھتا تھا، عرب خاندان تھا، معزز خاندان تھا، یہاں اندلس میں، جسے اندلس بھی کہتے ہیں، منتقل ہو گیا، اور آپ کے والد جو ہیں وہ ہسپانیہ کے حاکم محمد بن سعید کی حکومت، اس کے دربار سے منسلک ہو گئے، بڑے عہدے پر موجود رہے کیونکہ وہ بھی عالم تھے۔ اور اس دور میں یوں جیسے آج ہم نے دینی یا دنیاوی علوم میں تفریق ہم نے کر لی یا تفریق سمجھتے ہیں، اس طرح تفریق نہیں تھی۔ اس دور میں 21 سال یا 14 سال کا ایک جو تعلیم کا پیریڈ ہوتا تھا بچے کے لیے، جب وہ 4 سال 5 سال کا ہوتا، بالخصوص 4 سال 4 ماہ اور 10 دن کا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی، عربی،
فارسی، جو زبانیں، بالخصوص عربی تو لازمی تھی، فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی اکثر، پھر قرآن مجید فرقان حمید، پھر حدیث مبارکہ، پھر فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور صرف، نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم معانی، بیان، علم بدیع، علم حیات، یہ جن کو بظاہر دینی علوم کہتے ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے علوم، اور جن کو بظاہر دنیاوی علوم کہتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ماخوذ، وہ بھی پڑھائے جاتے تھے، علم حیات، علم نجوم، علم ہندسہ، علم ریاضی، الجبرا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جسے طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کہتے تھے، یہ علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اور ان علوم میں بڑے بڑے ائمہ، یعنی بڑے بڑے ان کے اسپیشلسٹ بنے، جابر بن حیان، ابن الہیثم، ابن النفیس، الرازی، ابو علی سینا، تو یہ عالم دین بھی ہوتے تھے، اور سائنٹیفک نالج بھی انہیں کے پاس تھا، جو قرآن و سنت ہی سے حقیقت میں اخذ شدہ تھا۔ انہی علوم کے پھر مغرب والوں نے ترجمے کیے، اور پھر وہ ترجمے آج انہوں نے اپنا علم اس کو بنا لیا، اور آج وہی دنیا میں رائج ہے۔ حقیقت مسلمانوں کا علم تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی حوالے سے لکھا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں جو انہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ یورپ میں ہم اپنے آبا کا علم جب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی، اور غالباً یورپ یا امریکہ میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں قرآن و حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، ہر مسلمان غیر مسلم سبھی پڑھتے ہیں، اس میں پھر آگے کئی اس کے معاملات ہیں، مسلمانوں سے بحث کے لیے بھی، اعتراضات کے لیے بھی، اور بعض ہیمفرے اور لارنس آف عربیہ جیسے لوگوں کو مسلمان بنا کر مسلمانوں میں گھسانے کے لیے تو کئی معاملات ہیں۔ بہرحال اندلس میں آپ کے والد گرامی ہجرت کر کے گئے، وہاں کے حاکم کے قریب رہے، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جو میں نے شعر پیش کیا اس میں یہی کہ ہم یورپ میں جب اپنے آبا کی کتابیں ترجمہ شدہ دیکھیں، انگلش میں ترجمہ کی ہوئی عربی سے، تو پھر دل جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کا اپنا علم کا سرمایہ اسے چھوڑ دیا، جسے پڑھ کر ابو حنیفہ بنتے تھے، جسے پڑھ کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین بنتے تھے، جسے پڑھ کر جابر بن حیان، یہ امام ابو حنیفہ کا کلاس فیلو ہے، کیمسٹری کے بانی، دی فاؤنڈر آف کیمسٹری، ابن النفیس، ابو علی سینا، کتنے نام ہیں، الرازی، الجاحظ، ابن رشد، ابو الہیثم، ہر فیلڈ کے نام ہیں، یہ عالم بھی تھے۔ تو اسی البیرونی، فارابی، تو یہ عالم بھی تھے، ساتھ مکمل عالم تھے، یعنی قرآن و حدیث کا بھی علم مکمل رکھتے تھے، اور اسپیشلائزیشن کے طور پر کوئی فزکس کا ماہر بن گیا، کوئی کیمسٹری کا ماہر بن گیا، کوئی طب کا، میڈیسن کا، بیالوجی کا ماہر بن گیا، کوئی اسٹرالوجی کا ماہر بن گیا، کوئی جیولوجی کا ماہر بن گیا، یہ مسلمانوں ہی کے علوم۔ بہرحال آپ کے والد وہ بھی ان علوم کے وارث تھے، تو اندلس کے حکمران کے وہ دست راز تھے۔ اب ابن عربی علیہ رحمہ کی مرثیہ میں، اندلس ہی کے شہر میں ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر ابھی 8 برس کے تھے کہ آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور پھر ہجرت کے نتیجے میں آپ کا خاندان پہلے لیسبن، جو غالباً پرتگال کا کیپٹل ہے آج، اس کو لشبونہ کہتے تھے، یہاں منتقل ہوا، پھر یہاں سے اشبیلیہ، اسپین کا ایک شہر، یہاں منتقل ہوا، اور یہاں پر آپ کے والدین جو ہیں، آپ کے والد وہ بھی موجود رہے، یہاں کا جو امیر تھا، حکمران تھا، اس کے دربار کے ساتھ منسلک ہوئے، اور ابن عربی علیہ رحمہ نے اپنی جوانی یہیں اشبیلیہ میں گزاری، جو اسپین کا شہر ہے اور مسلم اندلس کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ یہیں پر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی۔ پھر اس کے بعد آپ کا خاندان اگرچہ عرب کا ایک معزز خاندان تھا، علمی خاندان تھا، آپ کے والد بھی اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، تو اللہ کی عبادت، الہی، یاد الہی، یہ معمولات گھر میں بھی ہوتے تھے۔ آپ
ان کے آپ بھی ان پر کاربند تھے، آپ کے والد گرامی متقی شخص تھے۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم علیہ رحمہ یہ بھی اللہ کے ولی تھے اور اکثر پوری رات عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ آپ ان کے پاس بھی رہے، عبادات میں بھی مشہور رہے، ان کا طریقہ بھی دیکھا۔ اسی طرح آپ کے باقی ماموں، باقی چچا، وہ بھی سبھی اللہ کے نیک بندے تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ تو خاندانی طور پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت الہی، ذکر الہی یہ نصیب ہوئیں۔ تو بس ابھی آپ نوجوان ہی تھے، لیکن عام طور پہ شروع میں اپنی نوجوانی کے ابتدائی ایام میں عام لڑکوں کی طرح، عام نوجوانوں کی طرح بالکل آپ لاپرواہ سے اور اپنے مستی میں مست رہنے والے تھے۔ تو یوں ہوا، چونکہ آپ کے والد ایک حکمران کے دربار سے وابستہ تھے، ایک اہم عہدے پر تھے، تو آپ کا خاص طور پر ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دولت مند شخص نے اپنے ہاں مختلف لوگوں کی دعوت کی، امراء کی، امیر کبیر لوگوں کی۔ اس میں امراء کے مختلف حکمرانوں اور ان کے وزیروں، مشیروں کے بیٹے جو ہیں وہ بھی شریک تھے۔ تو ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی، تو آپ بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج بعض اوقات کچھ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں کہ جو والدین کی بات بھی نہیں مانتے اور نوجوانی کی عمر میں بظاہر اسلام کی تعلیمات بھی سے بھی روشناس مکمل طور پر نہیں ہوتے، تو اور پھر اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکوں میں آپ بھی شامل تھے بظاہر۔ تو اس پرتکلف دعوت میں شامل ہوئے، کھانا کھایا گیا، اور جیسے کہ حکمرانوں کے زوال کے معاملات شروع ہو چکے تھے اس صدی میں، 5ویں 6ٹھی صدی ہجری اور 11ویں 12ویں صدی عیسوی میں۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو زوال آئے حکمرانی میں بھی یا معاملات میں بھی۔ تو وہاں پر کھانے کے بعد شراب کا ایک دور چلا، تو آپ کے ہاتھ میں بھی شراب کا جام آیا۔ جب آپ کے ہاتھ میں وہ جام آیا، آپ نے تھاما، تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد، کیا تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تمہیں ان کاموں کے لیے، ان معاملات کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے یہ سنتے ہی وہ جو شراب کا گلاس آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ بعض روایات میں موجود ہیں، آپ نے نیچے رکھ دی، وہاں سے باہر نکل آئے اور راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے پرانے کپڑے لیے، اپنے قیمتی کپڑے اس کو دے دیے۔ وہ پرانے کپڑے پہن کر سیدھے قبرستان میں جا پہنچے۔ 4 دن تک وہیں ایک پرانی قبر کے قریب یا اسی پرانی قبر میں جو بالکل گری ہوئی تھی اس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ صرف نماز کے وقت باہر آتے تھے، نماز پڑھتے اور پھر دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے۔ تو ان ایام میں آپ پر بہت سے روحانی علوم جو ہیں وہ واشگاف ہوئے، کشف وغیرہ ہوئے۔ ان علوم کا ذکر آپ نے اپنی کتب میں کیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی زندگی کے تبدیل ہونے کا پہلا، یوں کہہ لیجیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جو فوج ہے اس میں بھی ملازم رہے، یعنی آرمی میں رہے اس دور کی، پھر کاتب کے طور پر بھی کام کرتے رہے، لیکن یہ ملازمتیں زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے نہیں کی، چند 1 سال۔ پھر روحانی علوم آپ پر علم لدنی کے طور پر منکشف بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے مختلف اولیاء کاملین صالحین کے پاس بھی گئے۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ کے ان روحانی علوم کا چرچہ ہوا تو ابن رشد جو چیف جسٹس تھے قرطبہ کے، انہوں نے آپ کے بارے میں سنا تو آپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وہ بھی آپ کی گفتگو سے، آپ کے علم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، حیران ہوئے۔ اب چونکہ آپ کی زندگی یکسر بدل چکی تھی، لہو و لعب، کھیل کود، عیاشی، اس سے بالکل دور جا چکے، دنیا سے دوری اختیار کر لی، اور قبرستان میں بالخصوص مردوں کے لیے تو جانے کا حکم ہے، خواتین کے حوالے سے مختلف مسئلہ اختلافی ہے،
بہتر یہی ہے کہ نہ جائیں۔ بہرحال یہ حکم دیا گیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے، اور یہ موت یاد دلانے والی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے، ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے۔ بہرحال پھر آپ مختلف علاقوں میں پہنچے، حرمین شریفین، مکۃ المکرمہ، مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، اسی طرح مراکش، تیونس، افریقہ کے علاقے ہیں یہ، پھر شام، عراق، فلسطین اور مصر اور ترکی کے سفر کیے، مختلف اولیاء کاملین صالحین سے ملے، حتیٰ کہ آپ نے 30 برس کی عمر میں ابو القاسم علیہ رحمہ، یہ تیونس کے ایک بزرگ تھے، ان کی کتاب کا درس بھی لیا، پھر محمد بن عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی، ان سے ملے، پھر عبداللہ بن خمیس الکنانی، ان کے پاس رہے، پھر آپ کے والد کا وصال ہوا تو آپ کو واپس گھر لوٹنا پڑا۔ آپ کی 2 ہمشیرگان اور آپ کی والدہ تھیں موجود، آپ کی زوجہ تھیں، ان کے ذمہ داریاں نبھاتے رہے، پھر اپنی دونوں ہمشیرگان جو ہیں ان کا عقد آپ نے کروایا، وہ ذمہ داری نبھائی، آپ کی والدہ ماجدہ ان کا وصال ہو گیا، ان کے وصال کے بعد پھر آپ مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے، اور غالباً 2-3 سال 601 سے 604 ہجری تک مکۃ المکرمہ رہے۔ یہاں پر علماء، فقہاء، اولیاء کے پاس بھی بیٹھتے، آپس میں گفتگو بھی ہوتی، اور یہاں پر آپ نے الفتوحات المکی اس کے لکھنے کا آغاز کیا۔ جو آپ پر کشف ہوتا، جو الہام ہوتا، جو روحانی آپ کی کیفیات ہوتی، آپ ان کو اپنے الفاظ میں تحریر کر دیتے۔ تو یہ الفتوحات المکیہ 560 ابواب، چیپٹرز پر مشتمل کتاب ہے، 4000 اس کے صفحات ہیں، اور تقریباً یہ 35 سال آپ کو لکھنے میں لگے، 35 سال کی آپ کی تحریر ہے۔ اسی طرح فصوص الحکم بھی۔ تو بہرحال پھر وہاں سے چونکہ فاس آپ تشریف لے آئے تھے، فاس کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، تو دوبارہ فاس آئے، یہاں ساری ذمہ داریاں پوری کی، یہاں سے پھر آپ نے دوبارہ جو سفر کیا اور ہجرت کی تو شام میں دمشق کو اپنا جائے قیام بنایا، اور پھر آخر عمر تک دمشق میں ہی رہے۔ اس دوران مکۃ المکرمہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، غالباً ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ دونوں ہستیوں کی جب ملاقات ہوئی تو دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کوئی گفتگو نہیں ہوا آپس میں۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ یہ اٹھ کر چلے آئے تو لوگوں نے ان سے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو علم کا ایسا سمندر ہے جو ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ تو شیخ ابن عربی سے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا کشف قلوب اور پھر فراست باطنی، اور پھر اسی سے یہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم لدنی سے، خاص علم سے دوسروں کے حالات جان لیتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی تھا۔ آپ کے اساتذہ میں 70 سے زائد مشائخ ہیں جن سے آپ نے فیض و برکات پائے۔ شیخ یوسف القومی، ان کا نام نمایاں ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ شیخ ابو مدین مغربی، ان سے آپ نسبت رکھتے تھے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ شیخ ابو مدین سے بیعت بھی تھی اور خلقہ خلافت بھی تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ سلسلہ قادریہ سے ہو گیا۔ سلسلہ شاذلیہ کے بانی حضرت شیخ ابو الحسن علی بن عبداللہ ابن جامع شاذلی علیہ رحمہ، ان سے بھی بیعت بھی تھے اور ان سے خرقہ خلافت بھی آپ کو حاصل تھا۔ بہرحال آپ نے جو وحدت الوجود ہے اس کا نظریہ سب سے پہلے پیش کیا۔ اب وحدت الوجود یہ صوفیاء میں ایسا نظریہ ہے، اور اس پر آپ نے بہت تفصیل سے لکھا کہ اس پر عام لوگ، حتیٰ کہ عام علماء بھی، یہ حقیقت ہے، کلام نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، عام لوگ بالکل نہیں سمجھ سکتے، بعض کا تو علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، جاہل صوفیاء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایسا وحدت الوجود کا فلسفہ ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے ظاہری دور میں بھی، حتیٰ کہ آج بھی
3 گروہ ہیں آپ کے حوالے سے۔ ایک گروہ جو وہ ہے جو مکمل آپ کی مخالفت کرتا ہے، جو آپ کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکا، ان کے عقل، ان کی فہم، ان کی فراست سے اونچی باتیں تھیں، تو اس دور میں بھی آپ کو مرتد اور ارتداد کا آپ پر فتویٰ لگایا گیا مصر میں، اور مصر میں الملک العادل صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے بھائی، انہوں نے آپ کی جان بچائی، یعنی اس میں کردار ادا کیا، لوگ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح پھر دمشق میں الملک الظاہر، یہ غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے آپ کے رہنے کا انتظام کیا، آپ کے لیے گھر بنوا کر دیا، سارا معاملہ۔ تو اس طرح آج بھی جو نہ سمجھ سکے یا نہیں سمجھتے وہ مخالفت کرتے ہیں، لوگ بظاہر وہ علمی بنیاد ہی پر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے ان کو سمجھا انہوں نے ان کی تعریف کی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، اگرچہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نظریہ وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے، وحدت الشہود کے قائل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال یہ ایک طبقہ مخالفت کرنے والا تھا، ایک طبقہ ماننے والا تھا، مکمل تائید کرنے والا تھا، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ ان کے حوالے سے سکوت ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ انہیں اپنی زبانیں نہیں کھولنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال وحدت الوجود حقیقت یہی ہے کہ بہت یہ اہم اور سمجھنے والا معاملہ ہے۔ اولیاء اللہ، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، وہی اس حوالے سے اس پر گفتگو کرتے ہیں، عام لوگوں کے فہم سے یہ اوپر کی باتیں ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے ارطغرل الغازی، جو عثمانیہ سلطنت کے بانی کہہ لیں اور سب سے پہلے اس حوالے سے جد و جہد کرنے والے، یہ بھی ملتا ہے بعض روایات میں، بعض میں اس کے کوئی خاص ثبوت نہیں ملے، لیکن اتنا ہے کہ ابن عربی اور ارطغرل یہ ایک ہی وقت میں موجود تھے، اور ابن عربی نے ان علاقوں میں رہے بھی، موجود بھی رہے، ان علاقوں سے کی سیر و سیاحت بھی کی، اناطولیہ، ترکی اور یہ سارے علاقے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ سلطان علاؤ الدین قیقباد، سلجوقی سلطان جو تھا بادشاہ، وہ ابن عربی کا مرید تھا، یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح دیگر لوگ آپ کے مریدین، معتقدین میں شامل تھے۔ آپ کا سلسلہ مغرب میں بھی پھیلا، مشرق میں بھی پھیلا۔ بہرحال ربیع الثانی یا بعض روایت میں ربیع الاخر کے آخر میں آپ کا وصال ہوا، دمشق میں ہی 78 برس کی عمر میں 1240 عیسوی میں، اور وہیں پر دمشق ہی میں جبل قاسیون پر آپ کی قبر بنائی گئی، مزار مبارکہ موجود، اور آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ میری قبر گم ہو جائے گی اور دوبارہ اس وقت ظاہر ہوگی جب شین میں داخل ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی قبر پہلے گمنام تھی، منگولوں کے حملے کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی 1516 عیسوی میں، پھر ترک سلطان، عثمانی خلیفہ، عثمانی حکمران سلطان سلیم سین سے، اس نے شام فتح کیا، یعنی جب سلطان سلیم شام میں شین میں داخل ہوا تو اس وقت آپ کی قبر جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سلطان سلیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ انہیں بزرگ ملے ہیں خواب میں، وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کھدائی کرو جہاں ابن عربی علیہ الرحمہ کی قبر ہے، تو یوں کھدائی کے بعد آپ کی قبر جو ہے مزار مبارکہ جو وہ ظاہر ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے، سلطان سلیم نے مقبرہ تعمیر کروایا اور سلطان عبدالحمید نے پھر اس میں توسیع کی۔ بہرحال آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مشتمل ہے۔ مشاہدہ حق کا ذکر اس میں موجود ہے، استغراق کا ذکر موجود ہے، کشف و الہامات کا ذکر موجود ہے۔ تو یوں جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جو طریقت، معرفت، حقیقت، تصوف، احسان کو سمجھنے والے ہیں حقیقت میں، اور وحدت الوجود کو سمجھنے والے ہیں، وہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے آپ کے حوالے سے بالخصوص یہ لکھا تھا اور فرمایا تھا، آپ کو کبار صوفیاء میں شمار کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، یعنی آپ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جیسے عام لوگ ایسے ہی
بات کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کبار صوفیاء میں شامل ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین میں آپ کا شمار ہے، اور لکھتے ہیں کہ ہمیں فتوحات مدنیہ یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوحات مکیہ یعنی ابن عربی کی کتاب سے، اور نصوص یعنی شریعت نے، قرآن و سنت نے فصوص یعنی ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جو وحدت الوجود کو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے تنگ کوچا بھی لکھا، تو یہ اولیاء کاملین صالحین کے علمی گفتگو، علمی باتیں ہیں، اور تصوف کے حوالے سے باریک باتیں ہیں، عام لوگوں میں سب کے سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کبار صوفیاء میں ہیں، یعنی بڑے اولیاء کاملین صالحین میں آپ کا شمار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کی تعلیمات کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ختم کرنے کا وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ جی، سورہ بقرہ روز تلاوت کریں گھر میں، اور سماعت بھی کریں، تلاوت اس کو سنیں بھی، اس کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین یہ کثرت سے پڑھیں، اور تیسرا صبح اور شام تین مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھیں، اول آخر تین بار درود پاک پڑھیں، صبح و شام لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، اور چودھری اقبال گجر ہیں، اللہ وسایہ ہیں بجلی والے، اور یہ 208 چک ڈوگرا والا سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ عبدالرزاق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا جائز ہے یا نہیں؟ جی، یہ مباح ہے، یعنی اس کے منانے سے اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے تو پھر یہ مباح ہے، یعنی منانے سے نہ گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، اباحت اصلی اس میں موجود ہے۔ تو دوسری جانب دیکھیں تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز ایسی وہ چیز جس سے قرآن حدیث نے، اسلام کی تعلیم نے نہیں روکا، وہ اباحت اصلیہ رکھتی ہے، یعنی وہ مباح ہے، گناہ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے علماء فقہا نے یہی لکھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ تو اب آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سالگرہ میں کوئی غیر شرعی عمل شامل ہو گیا تو پھر ظاہری بات ہے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد حنیف صاحب، کہتے ہیں بے اولادی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھتے رہیں کثرت سے۔ دوسرا، میاں بیوی دونوں، سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 11 مرتبہ شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہی اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیے ایک اور لسنر ہیں، اور انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا میں فیصل آباد سے ہوں، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ سانس کا مسئلہ ہے، بلغم بھی ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، روحانی اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیں ایک، اور دوسرا درود پاک کی کثرت کریں۔ باقی جو اس کا طبی علاج ہے وہ طب نبوی، جسے یونانی یا دیسی طریقہ علاج کہتے ہیں، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، کسی حکیم صاحب سے مل لیں، کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، ایلوپیتھک ڈاکٹر سے مل لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب جنہوں نے پوچھا تھا، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہر ایک کا علم اس کے حوالے سے کافی ہوتا ہے، لیکن اصل علم کے حوالے سے ہر ایک کا علم
ناکافی بھی ہو سکتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ فرماتا ہے ہر علم والے پر بھی، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یعنی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو جتنا جس کو علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جو بات کرتا ہے اس کے علم کے مطابق وہ درست ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور زیادہ علم والا ہو یا اس سے مختلف علم والا ہو۔ تو اس حوالے سے میں اسی لیے اکثر لسنرز کو بعض اوقات جب وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن سے بالکل فرق نہیں پڑا، تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پھر طریقہ علاج بدل لیں۔ اگر ایلوپیتھک سے فرق نہیں پڑا تو ہومیوپیتھک استعمال کر لیں، اس کا کوئی تجربہ کار پرانا سنگل ریمیڈی والے ڈاکٹر ان سے رجوع کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑا تو طب نبوی وہ تو پہلے ہے، یعنی طب یونانی، اس کو دیکھ لیجئے، علاج بالغذا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالی شفا دینے والا ہے، طریقہ علاج تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ محمد حنیف صاحب آپ کے لیے بھی، اور سانس کے حوالے سے جنہوں نے پوچھا آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی بھی طریقہ علاج جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے یا بہتری ہو رہی ہو، اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ عبدالحمید صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے کھیتوں میں محفل میلاد کروائے تو وہاں جھنڈے لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل لگا سکتا ہے، کہیں بھی منع نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ جواب ہے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد